میں نے پوچھا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ حضور نے فرمایا جو مالک کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہو اور سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ یہ حدیث پاک ہے، بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے حضور سے کچھ سوالات کیے تھے کہ یا رسول اللہ میرے پاس مان لیجیے 8-10 غلام ہیں، اب تو غلام بازی کا زمانہ نہیں ہے، اس زمانے میں چلتے تھے۔ فرمائے کہ میں کس کو آزاد کروں؟ حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ تمہاری مانتا ہوں اسی کو آزاد کر دو۔ کیوں؟ اس کو جب آپ آزاد کریں گے نا تو طبیعت پہ بوجھ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، نفس پہ بوجھ بہت ہوگا، پریشانی ہوگی کہ یار یہ چیز میری بڑی محبوب تھی، میں اسے ختم کر رہا ہوں، اسے میں آزاد کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اصول ہے قرآن پاک کا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس سے جتنی زیادہ محبت ہو اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو اللہ اس سب سے زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ اسی لیے قربانی کے جانور کے بارے میں ایک ادب بتایا گیا کہ قربانی کے جانور کو چاہیے کہ کچھ وقت پہلے آپ لے کر کے رکھ لیں اپنے پاس، جب آپ اسے پھر قربان کریں گے کچھ دن میں اس سے تعلق بڑھ جائے گا، پھر جب آپ ذبح کریں گے نا طبیعت پہ زور پڑے گا، یہ زور اللہ کو اور زیادہ پسند آئے گا کہ دل کی چاہت اور تعلق کے باوجود اللہ کے حکم کی خاطر اسے بھی قربان کر دیں۔ تو اللہ کو اس طرح کے عمل پسند آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں 9 سے جو کل رات سے شروع ہونے والے ہیں یا پرسوں رات سے، یکم ذی الحجہ کی رات سے اور عید الاضحیٰ تک، یہ جو 9 دن ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی محبوب ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں ہے اتنی اور کسی دن میں نہیں ہے۔ مثلا اس میں فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو یہ تقدس عطا فرما دیا کہ ان 9 دنوں میں ایک دن روزہ رکھ لو تو اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات اگر جاگ کر عبادت کر لو جتنی بھی ہو سکے تو وہ ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں شب قدر میں جاگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنی عبادت کے لیے اس طرح مخصوص فرمایا ہے کہ اس کی فضیلت کہیں سے کہیں بڑھا دی ہے، ہر عمل کی فضیلت۔ صدقہ کوئی دے ان دنوں میں تو عام دنوں کے صدقے کے مقابلے میں ان دنوں میں صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے۔ کوئی نفلی نماز پڑھے تو عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نفلی نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، تو جتنی تلاوت کا ثواب عام دنوں میں ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ جتنا عام دنوں میں ذکر اور تسبیح کا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ کوئی بھی عبادت کا عمل، چاہے وہ جانی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، اس کا اجر و ثواب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں سے کہیں بڑھا دیا ہے۔ لہذا کیوں بڑھا دیا؟ وہی بات کہ ہم دن رات اپنے دنیاوی دھندوں میں مشغول رہ کر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کو بھلا دیتے ہیں، ان کی یاد دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت دل و دماغ میں پیوست ہونی چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کھینچ کر بلاتے ہیں، آ جاؤ، یہ میرے دن ہیں، یہ میری راتیں ہیں، ان کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، میرے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو۔ جتنی جتنی بھی نفلی عبادت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اتنا ہی بڑھے گا۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے،
حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نفلی عمل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ جتنا نفلی عمل وہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی میرے قریب آ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام، چاہے دیکھنے میں دنیا کا کام نظر آ رہا ہو، لیکن وہ میرے محبت سے کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ میری محبت میں کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ کر رہا ہوتا ہے جیسا میں کر رہا ہوں میں اس کا بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ایک بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک معمولی سا بنگا جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی کیا مت کہاں وہ ذات عالی جس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، کہاں اس کا جلال و جمال، کہاں اس کی کبریائی، کہاں اس کی عظمت، اور کہاں ایک بالکل بے نام اور بے حقیقت بندہ کہتے ہیں میں اس کے اندر آ جاتا ہوں، اس کے اندر آ جاتا ہوں۔ اس کے اندر آنے کا معنی یہ نہیں کہ حلول کر جاتا ہوں، معنی یہ کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر قدم، اس کا ہر کام وہ میری محبت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ وہ چلتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پھرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ کھاتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پیتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں۔ یہ مقام میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں، کائے سے؟ اس کی نفلی عبادت ہو۔ جتنی نفلی عبادتیں بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا، اور قرب کا اس کو پتہ بھی چلے گا۔ ہر وقت جو کام کر رہا ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے مطابق کر رہا ہوگا، میں اس سے راضی ہوں گا، اور خود اس کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کرا رہا ہے۔ تو یہ زبردست فضیلت ہے کائے کی؟ نفلی عبادتوں، کسی وقت بھی کرے آدمی، آج بھی کرے، کل بھی کرے، کسی بھی وقت کرے، دن میں کرے، رات میں کرے، جو بھی نفلی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں تو فرما رہے ہیں، یہ دن جو آ رہے ہیں 9 ذی الحجہ تک، اس میں اگر جو عبادت کی جائے گی عام دنوں سے زیادہ، فرماتے ہیں میں مجھے زیادہ محبوب ہے، اے بندے تو عام دنوں کے اندر بھی میری نفلی عبادت کرتا تو میں تجھے اپنا قرب عطا کرتا، لیکن ان دنوں میں اگر کرے گا تو مجھے محبوب ہے تیرا عمل، مجھے تیرا عمل محبوب ہے ان دنوں کے اندر، جتنا ان دنوں میں محبوب ہے اور دنوں میں اتنا نہیں۔ لہذا یہ اگر دیکھا جائے تو لوٹ کا زمانہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے عام مشاغل سے ہٹا کر، تو مشاغل کو کم کر کے ان میں نوافل کا اہتمام کرے، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے۔ اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، نفلی عبادت کوئی بھی زیادہ کرے، تلاوت عام دنوں میں جتنی کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے، جتنا ذکر تسبیح عام دنوں میں کرتا ہے اس سے زیادہ کر لے، صدقے کا اہتمام کرے، جتنا صدقہ دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے، اور نفلی نمازیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کا اہتمام کرے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور کوئی دن اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہے عبادت کے لیے جتنے یہ دن محبوب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، وقال الله تعالى
واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت اسلامی کیلنڈر 1441 1441 اسلامی کیلنڈر کا یہ سال چل رہا ہے، اور اس کا آخری مہینہ ذی الحجہ عنقریب شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل چاند رات طے ہے اور حرمین شریفین میں آج چاند رات ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ ذی الحجہ کا مہینہ شریعت میں اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں اور ابتدائی جو دن ہے اس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں، سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، شریعت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے، عزت والے، احترام والے اور بڑے تقدس والے ہیں، جس میں ایک رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے کنٹینیو ہوتے ہیں، اور ایک رجب ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ تو یہ ذوالحجہ جو ہے یہ بھی حرمت والا اور عزت والا مہینہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو مومن کو چاہیے کہ اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرے، اور اپنی جان پر ظلم سب سے بڑا گناہ کا ارتکاب کر کے اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک فضیلت تو یہ ہو گئی کہ یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں بڑا حرمت اور عزت والا، تقدس والا اور احترام والا مہینہ ہے۔ دوسری بات کہ یہ بات شریعت میں ملتی ہے کہ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، کہ ایک شخص پوری زندگی اعمال صالحہ کرتا ہے لیکن موت سے پہلے وہ اعمال سے دور ہو جائے، العیاذ باللہ کفر کی طرف چلا جائے، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ مومن کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خاتمہ بالخیر مانگنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام وقت کے جو نبی اور بادشاہ تھے، اور پشتوں میں نبوت تھی، ان کے ابو یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب نبی ہیں، اور تمام نعمتیں مل جانے کے بعد، خواب شرمندے تعبیر ہو جانے کے بعد، یوسف علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی جس کو قرآن مجید نے نقل کیا، توفنی مسلمہ، توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عنایت فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وقت کے اتنے بڑے نبی، جلیل القدر نبی، جن کی زندگی میں اتنی بڑی قربانی آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی موت مانگتے ہیں، اسلام کی موت مانگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ مومن کی زندگی کا ایک ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے، اس کے پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ جب بھی موت آئے، جب بھی وقت موعود آ جائے، کلمے کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ تو اعتبار آخری وقت کا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات اس لیے عرض کی گئی کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے، تو اس مہینے کو اگر اچھے سے گزار لیں، توبہ تائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، توبہ سے اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، تو اس سال کے اس آخری مہینے کو ہم اچھے انداز میں گزاریں، گناہوں سے دور رہ کر گزاریں، اعمال صالحہ کے ساتھ گزاریں۔ اور تیسری بات، قرآن مجید کی آیت سورہ فجر 30ویں پارے میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور راجح قول کے مطابق اور بہت مضبوط اور تحقیقی بات یہی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مومن بندے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات سب سے باعظمت ہے، سب سے بڑی ہے۔ قسم کسی بڑی باعظمت چیز کی کھائی جاتی ہے، اور انسان کے لیے، مومن کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی قسم جائز نہیں۔ یہ جو ہے ماں کی قسم، قرآن کی قسم، گلا پکڑ کر قسم، یہ سب بیکار باتیں، صرف مومن کے لیے اللہ کی قسم کھانا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائیں گے تو وہ اس کے بہت باعظمت اور بڑی اہمیت والی
چیز ہونے پر دلالت کرتی ہے تو یہ 10 راتیں عظمت والی ہے. اس کا ثبوت اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے. اور ان 10 دنوں کا کمال یہ دیکھیے کہ ان دنوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں، ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور ان کے دنوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. اس سے مراد صرف دن نہیں ہے بلکہ پورے 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خصوصی اہتمام کیا جائے. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خصوصی اہتمام کیا جائے تو ان کے دنوں کا، راتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے. تو یہ بہت عظیم الشان ایام آ رہے ہیں. ان کی راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت سے افضل بتائی گئی ہے. تو ان راتوں میں ہمیں بڑے عمل کا اہتمام کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات بتائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا وہ مقام اور مرتبہ ہے جو دوسرے دنوں میں اس عمل کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے. ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت، عمل کی بڑی فضیلت ان 10 دنوں میں بتائی گئی ہے. چنانچہ ان دنوں میں ہم توبہ کا، دعا کا اہتمام کریں. توبہ کا اہتمام، دعا کا اہتمام کریں. اور طبرانی کی روایت کے مطابق ذکر و اذکار کا خصوصی اہتمام کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس ذکر کا خصوصی اہتمام کرے. وذکر اللہ، اس حکم کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں تو یہ بات ملتی ہے کہ وہ تو راستوں میں ان دنوں میں نکل کر زور زور سے اللہ کے ذکر کو بلند کرتے تھے. اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے تو ہم زور سے اگر ذکر نہ کریں تو کم سے کم ان تسبیحات کا، ان ذکر و اذکار کا ان دنوں میں قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل کی اتباع کرتے ہوئے ذکر کا خصوصی اہتمام کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح راتوں کی عبادت کا اہتمام کریں، راتوں کو جاگنے اور تہجد کا اہتمام کریں. اسی طرح اس مہینے کی ایک بات کہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ایک مستحب عمل یہ ہے غیر حاجی کے لیے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے. یہ اس وجہ سے کہ حجاج کرام احرام کی حالت میں بال اور ناخن نہیں کاٹتے تو اس سال اس نیت سے بھی نہ کاٹے جائیں. خصوصاً جو حج پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے وہ اس نیت سے کہ یا اللہ جہاں تک ہمارے بس میں تھا ہم نے نام لکھایا تھا، پیسے بھرے تھے، لیکن آپ کے فیصلے کے تحت ہم نہ جا سکے. ہم ان حاجیوں کی جو 1000 اس سال حج کرنے والے ہیں، ہم نے بال اور ناخن نہ کاٹ کر ان کی مشابہت اور کاپی اختیار کی ہے. آپ کی عطا بہت بڑی ہے. آپ جو عطا اور نوازش ان پر عرفات کے میدان میں کرنے والے ہیں وہ ہمیں بھی اور ساری انسانیت کو عنایت فرمائے. تو بال اور ناخن نہ کاٹنا ان 10 دنوں میں مستحب ہے. اس پر بھی عمل کا اہتمام کر لیں. یہ چند چیزیں ہیں جو ان دنوں میں کرنے کی ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے اور ان دنوں میں خصوصی عبادتوں اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور روزے کے تعلق سے ہم نے مستقل ہدایت الگ ویڈیو میں جاری کی ہے. ان دنوں کے روزہ رکھنے اور عرفات کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے تو ان دنوں میں ہم سب کو اللہ عز و جل توفیق عمل سے نوازے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، رجوع اللہ کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے یہ حالات کو دور کریں. آمین یا رب العالمین. وہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن اس کی بھی ایک فضیلت ہے. وہ کیا کہ جس کو قربانی کرنی ہے قربانی کے دنوں میں، چاہے وہ فرض قربانی ہو یا نفل ہو، اگر قربانی کرنی ہے، ظاہر ہے اگر فرض ہے یا واجب ہے تو کرنی ہی کرنی ہے. لیکن اگر فرض کرو واجب نہیں ہے پھر بھی کسی نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں نفلی قربانی کروں گا، تو نفلی قربانی بھی اگر کرنی ہے تو یکم ذی الحجہ کی پہلی رات، اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے. یہ عمل مستحب ہے، فرض تو نہیں، واجب بھی نہیں. اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نہ کاٹے. بھئی کیوں نہ کاٹے؟
नाखून भी ना काटे और बाल भी ना काटे, वो उसकी हिकमत बज़ाहिर ये है कि ये ज़माना जो है ना, ये हज का ज़माना है और हुज्जाज इस ज़माने में एहराम बांध कर बैतुल्लाह की तरफ जाते हैं। अफसोस है कि अब हमारी बदआमालियों की वजह से और कोरोना के जरूरत से ज्यादा खौफ की वजह से उस हज को भी अब महदूद कर दिया गया। अब यहां से कोई जा नहीं सकता। सारी दुनिया से लोग आया करते थे, अब नहीं आते, ममना है। सिर्फ सऊदी अरब के लोग हज कर सकते हैं, वो भी महदूद तादाद में। लेकिन बहरहाल जो भी जाएं, तो ये जमाना हज का है जिसमें बंदे एहराम बांधकर बैतुल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। एहराम के हालत में बाल भी नहीं काटे जाते, नाखून भी नहीं काटे जाते, मना है एहराम की हालत में। तो जो लोग हज पर कुदरत नहीं रखते या जो हज नहीं कर रहे, उनको कह दिया गया भाई तुम ये नाखून से काटने से बचकर और बाल काटने से बचकर थोड़ी सी मुशाबहत पैदा कर लो मेरे उन दीवानों की कि जो एहराम बांधकर मेरे बैतुल्लाह का हज करने के लिए आ रहे हैं, उनकी मुशाबहत पैदा करो और ये कह सको कि तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूं। तो शबाहत पैदा करने के लिए ये फरमाया गया मुस्तहब है कि तुम भी बाल न काटो और नाखून न काटो, ताकि तुम मुशाबे हो जाओ उन हुज्जाज के जो एहराम बांधे हुए हैं। तो शायद तुम्हारी इस मुशाबहत की वजह से जब मैदान अरफात में रहमतों की बारिश हो तो उसका कोई छींटा तुम तक भी पहुंच जाए, तुम पर भी पड़ जाए इस मुशाबहत की वजह से। ये मुशाबहत भी बड़ी दौलत है। जाहिरी एतबार से किसी अल्लाह वाले के साथ मुशाबहत पैदा कर लेना, उसके किसी अमल के साथ मुशाबहत पैदा कर लेना, ये भी एक दौलत है और इस पर भी अल्लाह ताला की रहमतें मुतवज्जह हो जाती हैं। इसलिए यह हुक्म दिया गया है कि जुल्हिज्जा शुरू होने के बाद, यानी जुल्हिज्जा की पहली रात से और जब तक कुर्बानी न कर लो उस वक्त तक के लिए न बाल काटो ना नाखून काटो। अलबत्ता इसको फर्ज वाजिब नहीं किया। शरीयत ने अजीब हमारे आसानी का हर जगह लिहाज रखा है कि ऐसा भी ना हो कि लोग तंगी में पड़ जाएं। इस वास्ते कह दिया कि फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, लेकिन मुस्तहब है। ऐसा करोगे तो इंशाल्लाह उसका